کوئی انجینئر آ رہا ہے مرزا محمد علی اور کہ سارا دن ساری محنت اس بات پر ہے کہ امت کے پچھلے لوگوں کو گالی دی جائے، اور کیا ہے؟ جب اللہ کی کھلے عام بغاوت ہوتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر جب یہ باتیں آ جائیں تو پھر تم انتظار کرو سرخ آندھیوں کی، ایسے زلزلوں کی جو دھسا دیں، جو مسخ کر دیں، اور ایسے پتھروں کی بارش کا انتظار کرو، اور ایسے ایسے عذابوں کا انتظار کرو جو تسبیح کو جب توڑا جاتا ہے تو اس کے دانے جس طرح گرتے ہیں، تو اس طریقے سے تمہارے اوپر جو ہے عذاب اور فتنے آئیں گے جب یہ ساری چیزیں پوری ہو جائیں گی۔ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں ان میں سے کون سی چیز پوری نہیں ہوگی؟ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، حق تعالی شانہ نے یہ زمین اور یہ کائنات کا سارا نظام انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ قرآن مجید جا بجا اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ دنیا، یہ کائنات کا سارا نظام ہم نے تیرے لیے بنایا ہے، اے انسان اس کو تیرے لیے مسخر کر دیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اے انسان تیرے لیے اس زمین کو ہم نے فرش بنا دیا، بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو تیرے لیے چھت بنا دیا۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور تیرے لیے ان سمندروں کو، دریاؤں کو تیرے لیے مسخر کر دیا۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی تو ہے وہ ذات، سخر لکم البحر، تمہارے لیے مسخر کر دیا، لحمًا طریٰ، اور تمہارے لیے اس کے اندر تازہ گوشت رکھا، اور پھر یہ کہ تمہاری آمد و رفت کے سلسلے رکھے، تمہاری ساری تجارت اس سمندر اور دریا کے ذریعے رکھی، اور اس کی لہروں کو تمہارے تابع کر دیا۔ اور سورہ واقعہ میں فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، اور کیا تم دیکھتے نہیں یہ جو تم پانی پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم لوگ اس کے نازل کرنے والے تھے یا ہم نے اس کو نازل کیا ہے؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہتے تو اس سارے پانی کو کڑوا کر دیتے۔ یہ سب کچھ تمہارے لیے۔ قرآن جا بجا اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ یہ دنیا کی ساری آمد و رفت، اور یہ دنیا کا سارا نظام، یہ کائنات کا چلنا صبح و شام، اور دریا اور سمندر اور جنگلات، اور یہ پہاڑ اور یہ برف باری اور یہ بارش، یہ سب کچھ تیرے فائدے کے لیے ہے۔ تو پھر ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، اور جب یہ اللہ نے اس ساری کائنات کو اور دنیا کو ہمارے لیے یعنی انسان کے لیے مسخر کر دیا، تو اب یہ ہمارے لیے زحمت کیوں بن جاتی ہے؟ ہمارے لیے عذاب کا باعث کیوں بن جاتی ہے؟ ہمارے لیے تکلیف کا باعث کیوں بن جاتی ہے؟ ہمارے لیے یہ مشکلات اور پریشانیوں کا باعث کیوں بنتی؟ ایک چیز میں آپ کے لیے بناؤں اور میں یہ کہوں بھائی یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، یا اس کو میں نے آپ کے لیے بنایا ہے، اور وہی چیز آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے، مصیبت کا باعث بن جائے، تو آپ پھینک کر میرے منہ پہ ماریں گے، بولیں گے بھائی کیا مسئلہ ہے، یہ کیا ہے؟ ایک چیز میں کہوں کہ یہ میں نے تمہاری سہولت کے لیے بنائی ہے، تمہاری سہولت کے لیے ایجاد کی ہے، وہ چیز میرے لیے مصیبت اور وبال بن جائے، تو میں آپ کو بولوں گا، کوئی دینے والا لینے والا دینے والے کو بولے گا بھائی یہ میرے لیے کوئی کارآمد چیز نہیں ہے، آپ نے تو یہ سمجھ کے بنایا کہ میرے لیے فائدہ ہو، یہ تو الٹا میرے لیے مصیبت بن رہا ہے، لہذا اپنی چیز کو اپنے پاس رکھیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سارا نظام تمہارے لیے، اور پھر یہ نظام کی تکلیف بھی ہمارے لیے، یہ کیوں؟ یہ کس وجہ سے؟ تو خوب سمجھ لیجئے، اللہ رب العزت کا یہ نظام
ہمارے تابع اور ہمارے لیے مسخر اس وقت تک ہے جب تک اللہ کی فرما برداری میں ہم رہیں گے، جب تک اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کرنے میں لگے رہیں گے، جب تک اس کائنات میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر زندہ رہے گا، جب تک برائی کو برائی سمجھا جائے گا، جب تک برائی کو برائی سمجھا جائے گا، نیکی کو نیکی سمجھا جائے گا، جب تک والدین کی اطاعت ہوگی، جب تک اللہ رب العزت کے احکامات کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا، اس وقت تک یہ سب چیزیں ہمارے لیے مسخر تھیں، آئندہ بھی رہیں گی اگر یہ روش رہی۔ لیکن جب یہ کام نہیں ہوں گے، جب یہ کام نہیں ہوں گے، جب اللہ کی کھلے عام بغاوت ہوگی، ایک ہوتی ہے گناہ، ایک ہوتا ہے گناہ، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سارے بنی آدم کی ساری اولاد، چاہے وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں۔ کوئی اپنا تزکیہ نہیں کر سکتا، کوئی ولی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی عالم ہو، کوئی زاہد ہو، کوئی عابد ہو، کوئی پاک نہیں ہے، سب خطا کار ہیں سوائے نبیوں کے۔ اللہ نے نبیوں کو گناہوں سے اور خطاؤں سے معصوم فرمایا، حفاظت فرمائی، محفوظ فرمایا۔ اس کے علاوہ کوئی کائنات کے اندر دھرتی دعوت، کوئی ہستی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں گناہوں سے اور خطاؤں سے جو ہے وہ مبرہ ہوں۔ لیکن اللہ رب العزت کو اعلانیہ بغاوت، اعلانیہ گناہ یہ نہ بڑا ناپسند۔ جب کسی معاشرے میں اعلانیہ گناہ اور بغاوت ہو جائے، کھلے عام اللہ سے بغاوت کا اعلان ہو، کھلے عام، گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے، تو پھر یہ جو کچھ ہمارے لیے مسخر ہے یہ پھر ہمارے لیے عذاب بنتا ہے، وبال بنتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں آخری وقت کی نشانیاں بتائیں اور بڑی بڑی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پیشین گوئیاں فرمائیں۔ ایک مستقل باب ہے، ایک بہت لمبا چوڑا حضور کی زندگی کا اور احادیث کا ایک مجموعہ ہے۔ مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اگر ان کو آج کے دور میں منطبق کیا جائے اور آج کے دور میں اس کو ایگزامن کیا جائے، گویا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور بتا رہے ہیں دیکھو یہ ہو رہا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا، اور وہ وقت حضرت انس رضی اللہ تعالی، جامع الترمذی کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ جب مال غنیمت کو دولت سمجھا جانے لگے اور والامانۃ مغنما، اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے، جب مال غنیمت کو کیا سمجھا جانے لگے؟ دولت۔ اب مال غنیمت کی تو صورتحال نہیں ہے ہمارے یہاں، لیکن والامانۃ مغنما، امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے، یعنی امانت ہے، ایک شخص کے ہاتھ میں اللہ نے امانت دی ہے، قوم کی امانت دی ہے، پیسے کی امانت دی ہے، عہدے کی امانت دی ہے، سیادت کی امانت دی ہے۔ امانت کی مختلف صورتیں ہیں، اور وہ اس امانت کو کیا سمجھے؟ مال غنیمت سمجھے، اپنا مال ہے بھائی، جیسے چاہو استعمال کرو۔ والامانۃ مغنما والزکوٰۃ مغرما، اور جب زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جانے لگے، اور وتعلم لغیر الدین، اور دین کے علاوہ کی چیزوں کو علم جانا جانے لگے، اور پھر فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، اور جب مرد اپنی عورت کی فرما برداری کرے اور ماں کی نافرمانی کرے، بیوی کی بات کو فوقیت دے، ماں کی بات کو جو ہے پس پش ڈالے،
اور پھر فرمایا وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، دوست کو جو ہے اپنے قریب کرے، دوست کو اپنے قریب کرے اور باپ کو اپنے سے دور کرے. ٹھیک ہے نا؟ ابا کوئی بات پوچھیں تو بولیں ابا میرے فرینڈز آئے ہیں، میرے فرینڈز آئے ہیں، آپ ذرا باہر رہیں، کمرے سے باہر جائیں. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا کیا کام؟ سمجھ آ رہے؟ یہ جو آج کی سوسائٹی میں ہماری اولادوں کو سکھایا جا رہا ہے، یہ جو 25,000 روپے، 25,000 تو میرا خیال بہت کم ہو گیا، لاکھ بلکہ 25,000 لاکھ کو تو چھوڑے، پیدا ہوتے کے ساتھ ہی نہیں، ابھی پیٹ میں ہوتا ہے، بعض ایسے ادارے ہیں نام لکھوا دیے جاتے ہیں. میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا. ابھی دوران حمل ہوتا ہے یا پیدائش کے فوراً بعد نام لکھوا دیا جاتا ہے فلاں کانوینٹ میں اور فلاں گرامر اسکول اور فلاں یہ اور فلاں وہ. اور بڑے بڑے المیے دیکھے میں نے، بڑے بڑے المیے دیکھے، اور اسی دوران دیکھے یہاں موجود رہتے ہوئے دیکھے کہ وہ اولادیں آتی ہیں، امریکہ سے آ رہا ہے، آسٹریلیا سے آ رہا ہے، فلاں جگہ سے آ رہا ہے، جلدی دفناؤ باپ کو، ہم نے واپس جانا ہے. امام صاحب کیا معاملہ ہے کیا؟ ابھی کل میں بیٹھا ہوا تھا، میرا بہت ہی قریبی دوست ہے، بینک مینیجر بھی ہے، کہنے لگا کہ امام صاحب فلاں بندہ یاد ہے بوڑھا؟ میں نے کہا ہاں. کہہ رہے اس کے انتقال ہو گیا. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہنے لگا اس کی اولاد امریکہ سے آئی اور ماں زندہ ہے، یعنی اس کی بیوی، اور ایک بچہ اسپیشل ہے، یعنی معذور ہے. اور اولاد جو بقیہ اولاد تھی وہ وہاں سے آئی. جس دن جنازہ تھا اس سے اگلے دن بینک میں بیٹے پہنچے ہوئے تھے، بھائی کیا مال، کیا حساب کتاب ہے ہمارے باپ کا؟ انہوں نے کہا یار کل تو جنازہ ہوا ہے. کہنے لگا وہ ہم نے واپس جانا ہے، جلدی بتاؤ. جو بھی کچھ تھا اس نے بتایا. تیسرے دن فلائٹ لی واپس، وہ ماں اور بچہ در بدر پھر رہے ہیں، کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو بہرحال یہ المیے ہیں کہ وَأَقْصَى صَدِيقَهُ وَأَدْنَى أَبَاهُ، دوستوں کو قریب کرے گا، باپ کو دور کرے گا. کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ہے وہ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں کے اندر آوازیں بلند ہونے لگیں گی، شور و شرابہ ہوگا مسجدوں میں، مسجدوں میں شور و شرابہ ہوگا. کسی کو کیا چیز پسند نہیں آ رہی ہوگی، کسی کو کیا چیز پسند نہیں آ رہی ہوگی، کوئی بیچارہ فلاں چیز سے تنگ ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ مسجد میں بھی آ کے سارے کے سارے یہ سوچیں گے کہ ہر ایک شخص میری مزاج کے مطابق چلے. اور اللہ رب العزت نے مصلی پہ ہر مسجد میں ایک امام کو کھڑا کیا، بھائی ایک کے تابع ہو جاؤ، بجائے اپنے آپ ساری کائنات. یہ تو ممکن نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے انما جعل الامام لیؤتم بہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہم نے انما جعل الامام، امام کو بنایا ہی اس لیے لیؤتم بہ، تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، نماز میں بھی اقتداء کی جائے، انتظامی امور کے اندر بھی اس کی اقتداء کی جائے. اگر وہ کوئی بات کہتا ہے تو اس کی بات کو مان لیا جائے. یہ بات آسان ہے اس چیز سے کہ ہر بندہ اپنی بات کو منوائے. وَجَعَلَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، جو ہے کبھی فقیر آوازیں بلند کر رہا ہے، کبھی موبائلوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، کبھی لوگ خود آوازیں بلند کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. آگے فرمایا وَسَادَ الْقَبِيلُ فَاسِقُهُمْ، اور قوم کے اندر جو فاسق آدمی ہوگا وہ جو ہے سردار بن جائے گا. وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، اور قوم کا سب سے گندا آدمی، سب سے بغیرت آدمی، سب سے ذلیل آدمی، أَرْذَلُهُمْ، وہ کیا بن جائے گا؟ وہ جو ہے قوم کا زعیم بن جائے گا. زعیم یعنی کہ بادشاہ کہہ لو، بڑا کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، آج کل کے حساب سے جو مناسب ہیں. اور آگے فرمایا وَأَكْرَمُ الرَّجُلُ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، آدمی کا وَأُكْرِمْ، آدمی کی، ہر انسان کی، یعنی بعض لوگوں کی عزت کی جائے گی ان کے شر سے بچنے کے لیے، عزت کے لیے نہیں، شر سے بچنے کے لیے. یار اس کی عزت کرو،
مقدمہ کرا دے گا، اس کی عزت کرو، ہماری عزت اتار کے رکھ دے گا. دل سے عزت نہیں ہوگی. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگوں کی عزت کی جائے گی. فرمایا وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور زمین کے اندر جو ہے بے حیائی کے کام پھیل جائیں گے. وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شرابیں پی جائیں گی. وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، عجیب بات اللہ کے نبی نے فرمائی گی کہ آخری آنے والے لوگ امت کے پہلے لوگوں کو لعنتیں دیا کریں گے. وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، امت میں بعد آنے والے لوگ پچھلے لوگوں کی لعنت کیا کریں گے، پچھلے لوگوں کو لعنتیں دیا کریں گے کہ یہ انہوں نے دین سیکھا تھا، یہ دین بیان کیا. چنانچہ اسی روش کے اوپر آپ دیکھیں گے کبھی جناب والا کوئی انجینئر آ رہا ہے، مرزا محمد علی اور کیا نام ہے اس کا، کہ سارا دن ساری محنت اس بات پر ہے، ساری محنت اس بات پر ہے کہ امت کے پچھلے لوگوں کو گالی دی جائے. اور کیا ہے مجھے بتاؤ. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی زبردست بات کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمایا کہ جب کسی شخص کو سنو تم دین کے لیے، یہ میں آج آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں، اگر آپ نے کسی کو کسوٹی پر رکھنا ہے نا، کسی جاوید احمد غامدی صاحب کو یا انجینئر محمد علی مرزا کو یا فلاں کو آپ نے کسوٹی پر رکھنا ہے کہ یار یہ صحیح آدمی ہے غلط آدمی ہے، تو دو چیزیں دیکھو. کہ کتنی چیزیں؟ انشاءاللہ تعالی آپ کے دل میں اطمینان ہو جائے گا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں پہلی بات یہ دیکھو کہ قلت تعبد تو نہیں ہو رہا. مشکل لفظ ہے، انشاءاللہ بیان کروں گا. قلت تعبد کہتے ہیں یعنی کہ عبادت کے اندر قلت پیدا ہو رہی ہے، یعنی عبادت کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، عبادت سے وہ شخص دور کر رہا ہے. اللہ سے قریب کرنے کے بجائے اللہ سے تعلق اور تعبد کے بجائے. دیکھو حضور سے جب صحابہ کا تعلق تھا وہ کس چیز، صحابہ جتنا حضور سے تعلق قائم کرتے تھے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا تھا. نوافل پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں، ساری رات جاگ رہے ہیں. قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے اثر ان کے چہروں پر سے ظاہر ہوتے ہیں، ان کی پیشانیوں پر سجدے کے آثار ہیں. وہ جان بوجھ کر نشان لگانے والے نہیں، وہ پتھر سے رگڑ کر، وہ والے نہیں بھائی. وہ یعنی ان کے چہرے پہچانے جاتے ہیں. تو قلت تعبد جہاں ہو رہا ہو بندہ صحیح نہیں ہے. دین کا مقصد تو یہ اللہ سے جوڑے، ذکر و اذکار کی طرف رغبت ہو، اللہ سے ہاتھ اٹھانے میں رغبت پیدا ہو، قرآن مجید کی تلاوت کا دل چاہے، قرآن سننے کا دل چاہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی جب بیٹھتے تھے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. ہمارے اکابر اور بزرگان دین کے چہروں کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے. تعبد. تو جس شخص کو دیکھ کر قلت تعبد ہو رہا ہے، عبادت سے دوری ہو رہی ہے کہ جی سنتیں تو دین میں ہے ہی نہیں، ہے نا، سنتیں دین میں ہے ہی نہیں، اور اللہ نے تو صرف فرائض جو ہے اتارے ہیں قرآن مجید میں، باقی سنتوں کا تو دین میں کوئی وجود نہیں ہے. آپ ایسے جملے سنتے ہوں گے. تو ایک قلت تعبد اور دوسری قلت تأدب. مشکل لفظ ہے. ادب کی بھی اگر کمی ہو رہی ہے، عبادت اور ادب دونوں کی اگر کمی ہو رہی ہے تو یہ بندہ 2 نمبر ہے. یہ بندہ، یہی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةَ أَوَّلَهَا، کہ آخری بعد میں آنے والے لوگ پچھلوں کو لعنتیں دیا کریں گے، ملامت کیا کریں گے. یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. بعض لوگوں کا کام آج کل کے سوشل میڈیا پر صرف یہ ہے صحابہ کی تنقیص، ائمہ محدثین کی تنقیص، فقہاء کی تنقیص، ان کی برائی. تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کے دلوں میں ان کے لیے نفرت پیدا ہو رہی ہے، آپ کے دلوں میں ان کے لیے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں. بندہ ٹھیک نہیں ہے. یہ 2 باتیں اگر کسی شخص کو سننے سے پیدا ہوں،
عبادت کے اندر قلت پیدا ہو یا ادب کے اندر پچھلوں کے لیے قلت پیدا ہو، کمی پیدا ہو، یہ 2 نمبر بندہ ہے، سیدھی بات۔ اور حضور نے فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا، بس پھر جب یہ باتیں آ جائیں تو پھر تم انتظار کرو سرخ آندھیوں کی، وَزَلْزَلَةً خَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا، ایسے زلزلوں کی جو دھسا دیں اور جو مسخ کر دیں، وَقَذْفًا، اور ایسے پتھروں کی بارش کا انتظار کرو، وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامِ بَالٍ قِطْرُ سِلْكِهِ فَتَتَابَعَ، اور ایسے المیوں کا انتظار کرو، ایسے عذابوں کا انتظار کرو جو پے در پہ آئیں گے، اس طریقے سے آئیں گے کہ جس طریقے سے تسبیح کو جب توڑا جاتا ہے تو اس کے دانے جس طرح پے در پہ گرتے ہیں، تو اس طریقے سے تمہارے اوپر جو ہے عذاب اور فتنے آئیں گے جب یہ ساری چیزیں پوری ہو جائیں گی۔ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں ان میں سے کون سی چیز پوری نہیں ہو گئی؟ کون سی چیز پوری نہیں ہو گئی؟ تو وہ جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے سارے نظام کو مسخر فرمایا، جب اللہ کی کھلے عام بغاوت ہوتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ظاہری اسباب بھی رکھے ہیں اور باطنی اسباب بھی رکھے ہیں۔ یہ تو میں نے جو باتیں آپ کو بتائیں یہ باطنی اسباب ہیں، لیکن کچھ ظاہری اسباب بھی ہیں۔ اللہ ظاہری اسباب پر دیکھو نا، اللہ کی تقدیر ہے نا، مقدر ہے نا۔ ایک شخص کہے کہ بھائی اللہ نے رزق میری مقدر میں لکھا ہے، میں گھر میں بیٹھا ہوں، اوپر سے نازل ہوگا، ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ تیرے مقدر میں رزق لکھا ہے، کما، تجھے ملے گا۔ گویا یہ کہ اللہ کی تقدیر میں اسباب کو اختیار کرنے سے اچھی تقدیر کا حصول بھی ہے اور بری تقدیر کا حصول بھی ہے۔ جب اسباب کو اختیار کرنے سے اچھی تقدیر کا حصول بھی ہے تو بری تقدیر کا بھی تو حصول ہے نا۔ تو یہ جو آج ہم نے سارے لوگ اس پر متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے اپنے انوائرمنٹ کو نقصان پہنچایا ہے، درختوں کو اکھاڑ کر اور دریاؤں کے اندر جو ہے وہ بنا کر تعمیرات کر کے، تو یہ ہم نے اسباب اختیار کیے ہیں اپنے لیے عذاب کے اور اپنے لیے مصیبتوں کے۔ قرآن مجید کو مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے، اور اسی پر انشاءاللہ میں اختتام کروں گا، کہ آج جو دنیا کہہ رہی ہے کہ شجر کاری کرو، درخت لگاؤ اور درختوں کو کاٹو نہیں، پورا ضلع سوات پورے کا پورا کاٹ کے رکھ دیا، دور دور تک جنگل نظر نہیں آتے۔ اللہ رب العزت نے یہ نظام باہم جو ہے نا مربوط بنایا ہے، ہواؤں کو زمین سے مربوط کیا ہے، زمین کو بادلوں سے مربوط کیا، بادلوں کو سمندروں سے مربوط کیا، سمندروں کو ہواؤں سے مربوط کیا، پورا ایک نظام اللہ نے جب اس نظام کے اندر چھیڑخانی کرو گے، اس کو چھیڑو گے، تو پھر جو ہے یہی ہوگا جو ہوتا ہے۔ اب لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، معمولی منافع کے لیے جو ہے وہ پورے ضلع اور پورے علاقے کاٹ کے رکھ دیے۔ لیکن قرآن مجید کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، قرآن مجید کو اٹھاؤ، يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، جہاں اللہ نے نعمتوں کا ذکر کیا وہاں کھیتی کا اور درختوں کا ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بارہا ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ساری کائنات کا نظام مسخر کیا، اس میں اللہ تعالیٰ درختوں کا اور کھیتیوں کا اور جو ہے اس کا ضرور پھلوں کا۔ اب یہ پھل کس پہ ہوتے ہیں؟ درختوں پہ ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی جو نعمتیں وہاں ہیں، کہاں پہ؟ آخرت میں، وہی نعمتیں یہاں بھی ہیں، شکل مختلف ہوگی۔ شکل کیا ہوگی؟ مختلف ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو بعض باتیں ہماری حکومتیں یا ریاستیں کرتی ہیں ان کو ماننا چاہیے، ہر بات غلط نہیں ہوتی۔ اگر ریاست یا حکومت یہ کہتی ہے درختوں کو نہ کاٹو، بچاؤ، ویسے تو بعض جگہوں پر تو ریاستیں خود کاٹ رہی ہیں ماشاءاللہ اور کہہ رہی ہیں کہ بچاؤ، یہ بھی ایک چکر ہے، لیکن ابھی یہ اس کو موضوع کو ذکر کریں گے تو بات دور نکل جائے گی۔ لیکن آپ حضرات، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجر بتایا،
حدیث میں آیا کہ جو شخص کسی درخت کو لگائے اور پھر اس درخت سے کسی انسان یا چرند پرند کوئی جانور نفع اٹھائے، قیامت تک اس کے لیے صدقہ ہے، جب تک وہ درخت باقی رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو دنیا آج انوائرمنٹ کو کہہ رہی ہے، میرے نبی نے تو 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ اس انوائرمنٹ کو باقی رکھو۔ تو ان چیزوں کو پہ ذرا توجہ دے، اپنے گھروں کو اور اپنی آبادیوں کو جہاں درخت کٹے وہاں منع کرے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات اس کی جو ہے وہ مرمت کرنی پڑتی ہے، اس کو چھانٹنا پڑتا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو ظاہری اسباب اور باطنی اسباب دونوں سے بچا جائے۔ باطنی اسباب میں نے بتا دیے، ظاہری اسباب بھی یہی ہیں جو میں آپ حضرات کو بتایا۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرما۔ وآخر دعوانا